ہم تو مرنے کے لیے آپ نے ہمیں رکھا ہوا ہے. میں پشاور سے ہوں, 100 لوگ میرے شہید ہوئے ہیں. سارے ملک کے لیے خیبر پختونخوا کے اور ہم لوگ شہادتیں دیتے ہیں. جب تک پنجاب میں کوئی بندہ نہیں مرے گا, جب تک کوئی لاہور میں نہیں مرے گا, تو یہ لوگ پھر وہ سیریس نہیں لیں گے. کیا میں دہشت گرد ہوں؟ ریڈ زون تھا سر, ریڈ زون. تو پرسوں جب جا رہا تھا تو مجھے تو روک دیا گیا. نہیں, ہم نے تو 100 شہادت دے دی. ہم تو مرنے کے لیے آپ نے ہمیں رکھا ہوا ہے. آپ اور کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ چلے نور عالم خان صاحب آپ لیں فلور, آپ بات کر لیں. منسٹر صاحب اس کے بعد پھر آپ. نور عالم خان صاحب کا اسپیکر صاحب شکریہ. بات یہ ہے, آپ پھر ہمارے آنریبل منسٹر صاحبان کو دے دیا, انہوں نے تو سٹیٹمنٹ دے دی. فیڈرل منسٹر فار ڈیفنس ہیز گیون دا سٹیٹمنٹ. آپ ہمیں حق نہیں دیتے. میں پشاور سے ہوں, 100 لوگ میرے شہید ہوئے ہیں, اور روزانہ سب سے پہلے آپ کے سارے ملک کے لیے خیبر پختونخوا کے اور ہم لوگ شہادتیں دیتے ہیں. کوئی شک نہیں. یہاں پہ سب لوگ گپ شپ لگا رہے ہیں, میں باتیں سن رہا ہوں. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ پشاور میں وہ بھی کسی کا بیٹا ہوتا ہے. جب تک پنجاب میں کوئی بندہ نہیں مرے گا, جب تک کوئی لاہور میں نہیں مرے گا, تو یہ لوگ پھر وہ سیریس نہیں لیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی چیز ہمیں بتا دے نا سر. وہاں پہ وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, سب پیچھے سے گپ شپ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بول رہے ہیں. آرڈر ان دی ہاؤس. تمام ممبران سے گزارش ہے کہ کراس ٹاک نہ کریں. 100 لوگ مین سر سنیں, 100 لوگ نہیں ہیں. ایک گھر میں 7 ہوتے ہیں, 7 بچے ہوتے ہیں, ایک بیوی ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے, بیٹے ہوتے ہیں. ایک کم از کم 7, تو 7 والد اور والدہ چھوڑ دیں. یہاں پہ آپ ہمیں کہتے ہیں 25-30 سال سے. کون کر رہا ہے؟ کیا میں دہشت گرد ہوں؟ کیا مولانا صاحب ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ اور وہ رسپانسبلٹی کون فکس کرے گا؟ یہاں پہ تقریر کرنے سے کیا فائدہ سر؟ یہاں پہ بہت سے لیڈران, ہم لوگ جو بھی بولتا ہے وہ پھر نہیں رہتا ہے. ریڈ زون تھا سر, ریڈ زون. میں پشاور میں تھا, میں پرسوں جب جا رہا تھا تو مجھے تو روک دیا گیا. میں تو گورنمنٹ کی گاڑی میں تھا, میرے ساتھ تو وہ بھی تھا, اور پھر بھی مجھے روکا جاتا ہے اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ, ورنہ اس کے بغیر تم نہیں جا سکتے. وہ کہتے ہیں جی وہ نہیں آپ نے کارڈ دکھانا ہے. میں نے جی کارڈ دکھایا, وہ کہتا ہے یہ کارڈ میں نے نہیں دیکھنا. مجھے تو پہلے ڈیفنس منسٹر صاحب بھی بتا دیں, انٹیریئر منسٹر صاحب بتا دیں. آپ کہتے ہیں معزز ممبر کہاں پہ؟ I feel like I'm a second-rate citizen of Pakistan. Prime Minister آیا, کبھی did he bother to call یا انٹیریئر منسٹر یا ڈیفنس منسٹر وہاں پہ پشاور؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ایک بار پھر پریشان کن ہو چکی ہے. پشاور پولیس لائنز دھماکے میں اتنے بڑی جانی نقصان نے پوری فضا سوگوار کی ہوئی ہے. دوسری جانب ملک کے سیاسی منظرنامے میں گرما گرمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے, بلکہ اس میں شدت بھی دکھائی دے رہی ہے. سیاسی تناؤ, کشمکش اور ایک دوسرے کے خلاف الفاظ کی گولہ باری کے اس جاری سلسلے میں امن و امان کی صورتحال میں قیمتی جانوں کے ضیاع کے ساتھ ملک میں معیشت کے حوالے سے بھی صورتحال مسلسل تشویشناک ہوتی چلی جا رہی ہے. کھربوں روپے کے قرضوں تلے دبی اکانومی میں ڈالر کی بڑھتی قدر نے قرضوں کے حجم میں بڑا اضافہ کر دیا ہے. اس کے ساتھ بد انتظامی نے مزید صورتحال بگاڑ رکھی ہے. ذرائع ابلاغ کی وزارت خزانہ کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کے شعبے میں گردشی قرضہ 2500 ارب جبکہ گیس کے سیکٹر میں 1600 ارب تک پہنچ چکا ہے. اس سارے منظرنامے میں معیشت کا انحصار بیرونی قرضوں پر ہو کر رہ گیا ہے. بیرونی قرضوں کے اصول کے لیے قرضہ دینے والوں کی شرائط پر عمل درآمد بھی ضروری ہوتا ہے.
اس عمل درآمد کا سارا بوجھ ملک کے غریب شہریوں کو مہنگائی کی صورت میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ درپیش صورتحال کا تقاضا ایک جانب معیشت کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کی ہے، جس کے لیے سازگار اور مستحکم ماحول بھی ضروری ہے، جبکہ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنا بھی ناگزیر ہے۔ ضروری یہ بھی ہے کہ درآمدات پر انحصار کم سے کم کرتے ہوئے ایکسپورٹ کے والیوم میں اضافہ یقینی بنایا جائے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ صنعتی، زرعی اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے توانائی بحران پر قابو پایا جائے۔ اس سب کے ساتھ ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا کے جغرافیائی اور یہاں درپیش حالات کے تناظر میں اس صوبے کو سرمایہ کاری کے شعبے میں مراعات و سہولیات پر مشتمل خصوصی پیکیج دیا جائے۔ ضروری ہے کہ یہاں کے حالات کو جو 1979 میں افغانستان میں روسی مداخلت کے ساتھ پیش آنا شروع ہوئے، فیصلہ سازی اور منصوبہ بندی میں پیش نظر رکھا جائے۔ ان حالات کو دیکھا جائے کہ جن میں یہ صوبہ لاکھوں افغان مہاجرین کی 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے میزبانی کر رہا ہے، یہاں امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ بھی پیش نظر ہو کہ ماضی قریب میں امن و امان کی صورتحال کے نتیجے میں یہاں صنعتی و تجارتی سرگرمیاں متاثر نہیں ہیں۔ یہاں پوری صنعتی بستیوں کو تالے لگائے گئے ہیں، ہزاروں لوگ یہاں بے روزگار ہوئے۔ اس سب کے ساتھ خیبر پختونخوا کو یہ نوید بھی دی جاتی رہی ہے کہ یہی صوبہ وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تجارت کے لیے گیٹ وے ثابت ہوگا۔ اس وقت خیبر پختونخوا کے حالات متقاضی ہیں کہ اس صوبے کے واجبات کی ادائیگی بھی جلد یقینی بنائی جائے۔ صنعتی و تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے ساتھ ضرورت صوبے میں بڑی وسیع بنجر اراضی سیراب کرنے کی بھی ہے۔